بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہم نے یہ سبق اس لیے ریکارڈ کیا ہے کیمرہ میں کہ ہم آپ کو سائنٹیفک کیلکولیٹر کا تعارف کروا لیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اس وقت سائنٹیفک کیلکولیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی یہ جو سائز ہے اور اس کا یہ جو کلر ہے، مختلف کلرز میں بھی یہ ملتا ہے، اور یہ اس کے سارے بٹن ہیں۔ اور باقی جو اس کے اندر ہم سیکھیں گے اور جو چیزیں ہم پڑھیں گے تو وہ تو آہستہ آہستہ ہم اس کو سیکھیں گے۔ ابھی تک جو ہم نے مثلث پڑھی ہے اور اس کے ضلعوں اور زاویوں کو معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے، تو اسی سے متعلق آج ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے اس وقت آف ہے، تو اس کو سب سے پہلے ہم آف اور آن کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا یہ جو اوپر دائیں طرف ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر آن لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے آن کرنے کے لیے کلک کرنا ہے تو یہ آن ہو جائے گا۔ اچھا، آف کرنے کے لیے اس کو اگر دوبارہ آپ کریں گے تو یہ آف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں نیچے یہ جو آپ کو AC کا بٹن نظر آ رہا ہے، تو اس بٹن کے اوپر آف لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کلک کریں گے تو یہ آف نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، آف نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آف ہونے کے لیے یہ جو آپ کو شفٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے بائیں طرف اوپر، تو اس کو دبائیں گے اور اس کے بعد پھر AC کے بٹن کو دبائیں گے تو پھر یہ آف ہو جائے گا۔ تو یہ ہے طریقہ اس کے آن اور آف ہونے کا۔ ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں اور ہم اپنے جو پروسیس ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کے اندر تو ویسے اسٹرانومی یعنی فلکیات سے متعلق بہت سارے سسٹم اس کے اندر ہیں، اور یہ بٹن جو ہیں یہ ان سے جیومیٹری اور بہت ساری چیزیں اس سے حل ہوتی ہیں، کلیات کو حل کیا جاتا ہے، اور نمازوں کے اوقات اور رؤیت ہلال اور اسی طریقے سے سمت قبلہ، یہ ان کے جتنے بھی کلیات ہیں وہ آگے چل کر ہم اس کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم مثلث کے ضلعوں اور زاویوں کو معلوم کرنے سے متعلق، اور خاص طور پہ مثلث کے جو دو ضلعوں کے درمیان نسبتیں تھیں، جیسے متقابلہ اور بٹا وتر، اس کو ہم سائن کہتے تھے، اور متصلہ بٹا وتر کو ہم کوس کہتے تھے، اور متقابلہ بٹا متصلہ کو ہم ٹین کہتے تھے۔ تو سائن، کوس اور ٹین، ان کے درمیان جو نسبتوں کے یہ نام تھے، تو کسی بھی زاویے کی کو دیکھ کر ہم مثلث کے جو سائن، کوس، ٹین معلوم کرتے تھے۔ تو کس طریقے سے معلوم کرتے تھے تو وہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کا ایک بٹن جس کے اوپر سائن لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سائن انورس بھی ہے۔ سائن -1 جو انورس ہے، ہم نے سبق نمبر 14 کے اندر جس کو ہم نے پڑھا، سائن انورس۔ اور اسی طریقے سے کوس لکھا ہوا ہے، اور متصلہ بٹا وتر جس نسبت کا نام ہے، اور کوس انورس بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ کوس انورس کس طریقے سے آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ٹین یعنی متقابلہ بٹا متصلہ، اس میں یعنی دو ضلعوں کے درمیان کیا نسبت ہوگی، وہ نسبت اس کیلکولیٹر کے اندر محفوظ کر دی گئی ہے ہماری آسانی کے لیے۔ اور اوپر ٹین انورس بھی ہے۔ تو یہ آپ کو 3 بٹن آج سیکھنے ہیں اور ان کا استعمال سیکھنا ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر B زاویہ ہے، مثلث کا جو B زاویہ ہے، آپ سبق نمبر 13 یا 14 دیکھیں تو B زاویہ اگر 30 درجے ہو تو متقابلہ اور اس کے وتر کے درمیان کیا نسبت ہوگی، تو ہم نے کیسے معلوم کیا تھا؟ سائن اس کو کہتے تھے۔ تو کیسے معلوم کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم سائن کا بٹن مثلا دبائیں گے، اور اس کے فوراً بعد ہم جو زاویہ ہے B زاویہ 30 اس کو لکھیں گے اس طریقے سے، اور اس کے بعد برابر کا بٹن ہم دبائیں گے۔ تو یہ دیکھیں 0.5 یہ نسبت محفوظ ہوئی ہے اس کیلکولیٹر کے اندر۔ اس نے ہمیں دکھا دی کہ اگر زاویہ 30 ہو تو اس وقت سائن کیا ہوگا، وہ 0.5 ہوگا۔ سائن کا مطلب متقابلہ اور وتر کے درمیان، یعنی یہ جو دو ضلع ہیں ان کی پیمائش کے درمیان آپس میں نسبت جو ہے وہ 0.5 کی ہوگی۔ پھر اسی نسبت کو لے کر ہم آگے مجہول ضلعوں اور مجہول زاویوں کو معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے بیک جانے کے لیے کیسے کلک کریں گے؟ تو بیک جانے کے لیے یہ AC جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کو کلک کرتے ہیں، تو یہ AC کا بٹن ہم کلک کرتے ہیں تو ہم بیک چلے گے۔ اچھا، اب ہم B زاویہ اگر 30 ڈگری ہو
تو متصلہ اور وتر کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ متصلہ اور وتر کے درمیان جو نسبت ہے اس کا نام ہے کوس. تو ہم اس کوس کو معلوم کرتے ہیں. کوس لکھیں گے، اس کے بعد زاویہ 30 لکھیں گے. تو برابر کا بٹن ہم دبائیں گے. برابر کا بٹن اس کا یہ بالکل نیچے ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دائیں طرف. تو اس بٹن کو ہم دبائیں گے تو ہمارے سامنے یہ متصلہ اور وتر کے درمیان نسبت دے دے گا. تو یہ دیکھیں ہاں اس نے ہمارے سامنے نسبت دے دی ہے. ہم نے سبق میں پڑھی تھی 0.866 اور آگے اور بھی پوائنٹس ہیں. اور اب ہم سیکھتے ہیں 10 کو. 10 جو ہے وہ ہوتا ہے متقابلہ بٹا متصلہ، یعنی متقابلہ اور متصلہ ضلعوں کے درمیان نسبت. تو مثال کے طور پر اسی زاویے کو ہم زاویہ بی کو لے لیتے ہیں کہ وہ زاویہ بی اگر 30 ڈگری کا ہو تو متقابلہ اور متصلہ کے درمیان کیا نسبت ہوگی، جیسے 10 کہتے ہیں تو ہم لکھیں گے 10 اور اس کے بعد ہم زاویے کی کا درجہ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم برابر کا بٹن دبا دیں گے. تو یہ اس نے ہمیں دے دیا 0.577 اور آگے مزید بھی پوائنٹس ہیں. تو یہ نسبت جب ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو معزز ناظرین اس کے بعد ہم مجہول ضلع کو معلوم کرنے کا وہی طریقہ جو ہم نے سیکھا تھا وہ ہم آسانی سے پھر معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے آج سائن، کوس اور ٹین اس کیلکولیٹر کی مدد سے سیکھا. اب ضلعوں کو معلوم کرنے کے لیے تو یہی استعمال ہوتا ہے، لیکن زاویوں کو معلوم کرنے اگر ضلع معلوم ہوں تو سبق نمبر 14 کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو اس میں ہم نے زاویہ معلوم کیا تھا، ضلعوں کے ذریعے سے زاویہ معلوم کیا تھا. تو ضلعوں کے ذریعے سے زاویہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ تو اس میں ہم نے سائن، کوس، ٹین کی نسبت کو جب ایک طرف سے دوسری طرف پھیرتے ہیں تو اس میں سائن انورس، کوس انورس، ٹین انورس بن جاتا تھا. تو وہ کیسے بنتا تھا؟ تو وہ اس طریقے سے ہے کہ ویسے تو اگر آپ سائن لکھیں گے تو سیدھا سیدھا سائن لکھا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ شفٹ کے ساتھ استعمال کریں گے، شفٹ پھر سائن دبائیں گے تو دیکھو سائن انورس آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا. اسی طریقے سے اگر آپ شفٹ کا بٹن دبائیں اور کوس کا بٹن دبائیں تو آپ کے سامنے کوس انورس لکھا ہوا آئے گا. اسی طریقے سے بھی 10 بھی ہے کہ شفٹ کا بٹن دبائیں، 10 کا بٹن دبائیں تو آپ کے سامنے 10 انورس لکھا ہوا آئے گا. تو یہ زاویہ معلوم کرنے کے لیے سبق نمبر 14 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا. تو آج ہم صرف اسی کو سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مثلث کے ضلعوں اور زاویوں کو کیلکولیٹر کی مدد سے اور نسبتوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. انشاءاللہ جب آگے ضرورت پڑے گی عملی فلکیات کے اندر اس سائنٹیفک کیلکولیٹر کی تو ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس سائنٹیفک کیلکولیٹر کو اس طرح ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ کو سکھائیں گے. آج کا ہوم ورک آپ کے سامنے یہی ہے. کل کا بھی امید ہے کہ آپ نے ہوم ورک کیا ہوگا، پریکٹس کی ہوگی نوٹ بک پر. آج آپ سائنٹیفک کیلکولیٹر لے کر اس پہ دیکھیں اور اس کے بٹنز کو دیکھیں اور اس کے آن آف کرنے کا طریقہ سیکھیں. اور اسی طریقے سے آپ نے آج 3 بٹن پڑھے ہیں اس کے اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ. تو اس طریقے سے آپ ایک مثلث بنائیں، اس کی پیمائش کریں، اس کے ضلعوں کو معلوم کریں، زاویوں کو معلوم کریں. تو یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.